السلام علیکم، میں ہوں ماریہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نو این آر او اب کی بار۔ ناظرین، ہمارے ملک کا المیہ یہ بن چکا ہے، ہمارے لوگوں کا المیہ یہ بن چکا ہے کہ ہم کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے۔ ہمیں بس دوسروں کی خوشی میں کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ڈھونڈنا ہوتا ہے جس پہ ہم تنقید کر سکیں۔ اب کسی کی ڈریسنگ پہ ہم نے بات کرنی ہے تو ہم نے تنقید کرنی ہے، کوئی ویسے ہمیں خوش نظر آ رہا ہے تو ہم نے کہنا ہے کہ یہ کس بات پہ خوش ہے۔ تو یہ ایک سمجھ سے باہر والی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا کیوں ہو گیا ہے، لیکن اب ایسا ہو گیا ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں۔ ویسے تو سب کو خود کو بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر یہ بات کسی کو کیسے سمجھائی جائے۔ جس طرح ہر معاملے پہ ہی کوئی نہ کوئی ہم تنقید کا پہلو نکال لیتے ہیں، اسی طرح ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے جس پہ جیسا ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک شو میں کرن اشفاق اور عمران اشرف کی طلاق کے بارے میں، تو اس کے بعد پھر کرن اشفاق اپنی لائف کو نارمل لے کر چل رہی تھیں۔ وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو بھی تھیں، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بھی بنا رہی تھیں، پکچرز بھی پوسٹ کر رہی تھیں، جس کے بعد ان کو خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اور تنقید کون کر رہا تھا؟ عورتیں ہی تنقید کر رہی تھیں۔ کیا آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ آپ کی ابھی ڈیورس ہوئی ہے اور آپ جو ہے سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، آپ اتنی خوش نظر آ رہی ہیں، آپ اتنے اچھے کپڑے پہن رہی ہیں۔ تو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کی آپس میں، اگر دو لوگوں کی آپس میں نہیں بنی، ان کا رشتہ نہیں چل سکا، تو کیا وہاں پر زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ کیا وہاں پر اس کو مر جانا چاہیے؟ کیا وہاں پر اس کے لیے آگے کوئی ایسا پوائنٹ نہیں بچا کہ وہ جو ہے نا اپنی زندگی کو نارملی کنٹینیو کر لے؟ اس کے پاس زندگی کا مقصد ختم ہو گیا ہے کیونکہ اس کو ڈیورس ہو گئی صرف اس وجہ سے۔ اور یہ بات ہم مردوں کے لیے تو کبھی نہیں کہتے کہ اس کی بھی ڈیورس ہوئی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیورس ہوئی ہے یا بیوی فوت ہو گئی ہے تو تھوڑے عرصے بعد ہی مرد دوسری شادی کر لیتا ہے، لیکن ہم وہاں پر اس کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ وہ مرد ہے۔ لیکن عورت کیوں خوش ہے اپنی طلاق کے بعد؟ ہمیں اس میں مسئلہ ہے۔ وہ اچھے کپڑے کیوں پہن رہی ہے؟ ہمیں اس پہ بھی مسئلہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان کا رشتہ ختم ہوا ہے، ایک شخص اس کی زندگی سے گیا، اس کے کپڑے لے کر نہیں گیا، وہ اس کے پاس ہی ہیں، وہ پہنے گی، یا اس کے پاس ایسا نہیں کہ وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ کچھ خرید نہیں سکتی۔ اس نے اپنی لائف کو نارمل لے کر چلنا ہے اور وہ لے کر چل رہی ہے۔ لیکن لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر کرن اشفاق نے ایک سٹوری پوسٹ کی اب، جس پہ انہوں نے کہا کہ اگر میری ڈیورس ہو گئی ہے تو کیا مجھے جینے کا حق نہیں رہا؟ وہ اتنی، یعنی کہ اس سٹوری کو اگر آپ دیکھیں، اس پوسٹ کو آپ پڑھیں تو وہ آپ کو ایسا پتہ لگے گا آپ کو کہ وہ کتنی ڈپریشن میں چلی گئی ہیں، وہ کتنا جو ہے نا اپنے آپ کو لو فیل کر رہی ہیں کہ وہ سوسائڈ کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ کل کو اگر وہ ایسا کوئی قدم اٹھا لیتی ہیں تو کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ اس وقت ہمیں ہمدردی ڈال جائے گی، اس وقت ہم کہیں گے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ابھی کیونکہ وہ خوش ہے، وہ اپنی لائف کو نارمل لے کر چل رہی ہے، تو ہمیں مسئلے ہیں، ہم ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، اگر ہم اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو بھی اسلام میں طلاق حرام ہے لیکن منع نہیں ہے۔ یہ حکم ہے کہ اگر آپ کو کسی پوائنٹ پر لگے کہ آپ نہیں چل سکتے ساتھ، تو آپ اپنے جو ہے نا راہیں الگ کر لو، آپ الگ ہو جاؤ اس ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہنے کے بجائے۔ اور انہوں نے تو اپنا ریلیشن شپ ایک بہت اچھے نوٹ پہ ختم کیا تھا۔ اگر اس کی آپ کو تھوڑی سی ہسٹری ریکال کرواؤں تو 2018 میں کرن اشفاق اور عمران اشرف کی شادی ہوئی تھی، جس کے بعد ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اب 2022 میں آ کے اگست کے مہینے سے ان کی تھوڑی سی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ شروع ہوئی۔ یہ بات اس لیے اٹھائی گئی کیونکہ کرن اشفاق نے عمران اشرف کو انسٹاگرام پہ انفالو کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے جتنی بھی ان کی کپل فوٹوگرافس تھیں انسٹاگرام پر پوسٹ ہوئی تھیں، وہ انہوں نے سب ڈیلیٹ کر دی تھی، جس کے بعد یہ بات اٹھائی گئی کہ ان کی شاید جو ہے نا ڈیورس ہو گئی ہے، سیپریشن ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پھر کرن اشفاق نے ایک سٹوری پوسٹ کی جو تھوڑی سی ڈبل میننگ تھی، جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے صرف وفا چاہیے ہوتی ہے اور کیا چاہیے ہوتا ہے، اس ٹائپ کی وہ سٹوری تھی، جو تھوڑی سی ڈبل میننگ اس لحاظ سے تھی کہ کیا عمران اشرف ان کو چیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ بات کبھی واضح طور پر سامنے نہیں آئی کہ معاملہ کیا تھا۔ پھر کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ عمران اشرف اور کرن اشفاق کی طرف سے ایک سٹوری لگائی گئی، سیم سٹوری لگائی گئی دونوں کی طرف سے انسٹاگرام پر، جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم
اپنے رشتے کو ایک اچھے نوٹ پہ ختم کر رہے ہیں اور ہماری توجہ کا مرکز جو ہے وہ ہمارا بیٹا ہوگا, ہم اس کی اچھی پرورش کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ساری باتیں انہوں نے اس سٹوری میں لکھی ہوئی تھی اور دونوں کی سٹوری سیم تھی جو دونوں نے لگائی تھی. اس کے بعد اب یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ ہم عمران اشرف کو نہیں کہہ رہے کچھ, کہ وہ بھی روزانہ تیار ہو کے انسٹاگرام پر لائیو آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی نارملی پوسٹ کر رہے ہیں, ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی ابھی ابھی ڈیورس ہوئی ہے, آپ اپنا منہ چھپا کر کیوں نہیں بیٹھ گئے. لیکن کیونکہ کرن اشفاق ایک عورت ہے تو ان کے اوپر تنقید کرنا ہمارا فرض ہو گیا ہے کہ وہ خوش کیسے رہ رہی ہیں, وہ کیسے ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں, وہ نظر کیسے آ رہی ہیں دنیا کو. ان کو تو چھپ جانا چاہیے تھا, ان کو تو اپنا منہ چھپا کے کہیں بیٹھ جانا چاہیے تھا, کیونکہ ان کے پاس سے تو جینے کا حق ہی ختم ہو گیا, ان کو تو جینے کا کوئی حق رہا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی طلاق ہو گئی ہے. ہم 2022 میں جی رہے ہیں لیکن سوچ ہماری ابھی تک وہی پرانی ہے. بیسیکلی پرانے زمانے میں بھی ہندوؤں میں یہ رسم تھی, اگر آپ کا شوہر مر گیا تو آپ کو ساتھ ستی کر دیا جاتا تھا, گنجا کر دیا جاتا تھا, پھر آپ وائٹ کپڑے پہنو گے, آپ کلرفل کپڑے نہیں پہن سکتے کیونکہ ان کے بقول عورت کے پاس اس کے بعد جینے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ اس کا شوہر فوت ہو گیا. لیکن ہم 2022 میں رہ کے بھی ہم اپنے آپ کو بہت لبرل کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں, ہمارا معاشرہ جو ہے نا آگے بڑھ گیا ہے, لوگوں کو عقل آ گئی ہے, لوگ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں. لیکن نہیں, ابھی بھی ہم اسی مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک لڑکی کو اگر طلاق ہو گئی ہے تو اس کو اس کے بعد جینے کا حق نہیں ہے, وہ اس کے بعد خوش نہیں رہ سکتی, اس کو اچھے کپڑے پہننے کا حق نہیں ہے, وہ میک اپ نہیں کرے گی کیونکہ اس کو تو ڈیورس ہو گئی ہے. آپ ہوتے کون ہیں اس سب کو جج کرنے والے؟ بات یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ میں کتنے فلاز ہیں, آپ پہلے ان کو صحیح کر لیں. جس دن آپ فرشتہ بن جائے نا, جب آپ کے اندر کوئی فلا نہیں ہو, جب آپ کے اندر کوئی خامی نہ رہے, پھر آپ دوسروں کو جج کریں. ویسے جج تو اس وقت بھی آپ کا کرنا نہیں بنتا, لیکن جب آپ خود پرفیکٹ ہو جائیں آپ اس وقت دوسرے کو جج کریں کہ آپ کے اندر کوئی چھید نہیں ہے تو آپ دوسرے کو بول رہے ہیں. لیکن جب آپ میں خود میں اتنے چھید ہوں, جب آپ میں خود میں خامیاں ہوں, تو آپ کو دوسروں کو نہیں بولنا چاہیے. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ بندی, وہ جو لڑکی ہے وہ ایک ہمت دکھا رہی ہے, اس کے دل میں کیا چل رہا ہے, وہ کس ٹراما سے گزر رہی ہے, وہ اب آپ کو کھول کھول کے بتائے. وہ روزانہ انسٹاگرام پر لائیو آ جائے, رو رو کے آپ کو بتائے کہ بھائی میری تو طلاق ہو گئی ہے, مجھے تو میرا شوہر چھوڑ کے چلا گیا. یہ چاہتے ہیں آپ لوگ یہ کرے, وہ کپڑے پھاڑ کے رونا شروع کر دے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے, دوسروں کو جینے دیں, خود بھی جیے, زندگی کو آسان کریں اور دوسروں کے لیے بھی زندگی کو آسان بنائیں اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں. بلا وجہ دوسروں کے کاموں میں ٹانگ مت اڑائیں, بلا وجہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ مت بنائیں, بلا وجہ دوسروں کے معاملات میں عمل دخل کرنا بند کر دیں. اب ان دونوں کی جو ڈیورس ہوئی ہے, انہوں نے خود کہا کہ ہم ایک اچھے نوٹ پہ اپنی جو ہے نا اپنا رشتہ ختم کر رہے ہیں, اپنی راہیں الگ کر رہے ہیں, ہم ہمیشہ دوست رہیں گے. جس کا ثبوت ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ جب عمران اشرف کی فلم آئی, اس کے پریمیئر پہ انہوں نے اپنی ایکس وائف کو انوائٹ کیا تھا اور وہ وہاں پر گئی بھی تھی. دو لوگ ہنسی خوشی الگ ہو گئے ہیں, لیکن جو ہم لوگ ہیں ہمیں بلا وجہ کے مسئلے ہیں کہ الگ ہو گئے ہیں تو اب ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. تو خدارا یہ والے جو کام ہیں, یہ والے جو آپ کی حرکتیں ہیں, یہ چھوڑ دیں, کیونکہ آپ تو کسی کی پوسٹ کے نیچے جا کے کمنٹ کر دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے, بہت بڑا مارکا مارا ہے آپ نے, لیکن اس کمنٹ کا دوسرے شخص پہ جو اثر پڑ رہا ہے آپ اس کو پہنچ بھی نہیں سکتے. تو وہ کام کرنا چھوڑ دیں جس سے دوسرے افیکٹ ہو رہے ہیں, جس سے دوسروں کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے, وہ کام کرنا چھوڑ دیں. اپنی زندگی بھی سکون سے گزاریں, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, اور دوسروں کی زندگی دوسروں کے لیے چھوڑ دیں, وہ اپنی زندگی خود دیکھ لیں گے. اور جس کی زندگی ہوتی ہے, جو جس سچویشن میں ہوتا ہے, میرا خیال ہے وہ سچویشن کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو سامنے کھڑے ہو کر اس چیز کو جج کر رہے ہیں. کیونکہ جو فیس کر رہے ہیں اس کو پتہ ہے اس میں کیا جو ہے نا دونوں طرف سے کیا معاملات تھے, بنسبت اس کے جو اس کو جج کر رہے ہیں. کیونکہ جو جج کر رہے ہیں وہ سچویشن میں نہیں کھڑے ہوئے, سچویشن میں وہ شخص ہے جو اس چیز سے گزر رہا ہے, جو اس تکلیف سے گزر رہا ہے, اور وہ کس طرح اپنے آپ کو کور اپ کر کے دنیا کے سامنے ہنستا مسکراتا آ رہا ہے, یہ آپ نہیں سوچ سکتے. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو بلا وجہ مت تنقید کا نشانہ بنائیں, کیونکہ کل کو جب یہ آپ پہ خدا نخواستہ تکلیف آئے گی تو آپ سے برداشت نہیں ہوگی. اس وقت جب آپ سے کوئی کہے گا نا او ہو تمہارے ساتھ تو یہ ہوا تھا,
تم کیوں جو ہے نا ہنس رہی ہو, تمہیں تو ہنسنے کا حق نہیں, تو آپ کو بہت برا لگے گا اس وقت, لیکن آپ کو اپنا کمنٹ اس وقت یاد نہیں آئے گا کہ میں نے بھی کسی کو ایسے ہی بولا تھا. خوش رہیں اور خوش رہنے دیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.